أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس ہے جی، انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ اب یہ وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں جو درمیانی ہے، یعنی اپنی لینتھ کے اعتبار سے درمیانی ہے۔ جو مفصل صورتیں تھیں وہ آپ نے پڑھ لی، جو بہت چھوٹی صورتیں ہیں وہ آخری پاروں میں آئیں گی۔ اب یہاں سے لے کر جو ہے 22ویں پارے تک آپ دیکھیں گے درمیانی صورتیں رہیں گی، اور ان کا موضوع توحید اور آخرت ہے، اور بہت ہی ان پر یہ عظیم صورتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سورہ یونس، اللہ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا انسان اس بات پر حیران ہو رہے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر اتارا کلام پاک، وہی بھیجی ایک مرد پر، ان انذر الناس، تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے جہنم کے خطرے سے، وبشر الذین آمنوا، اور جنت کی خوشخبریاں سنا دے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایک سچا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور ایسے نبی کے بارے میں کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے کھلا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب بے شک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو مستوی علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر، اور اب کائنات کو چلانے کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں اس کے ہاں، الا من بعد اذنہ، مگر یہ کہ وہ خود کسی کو اجازت دے۔ ذالکم اللہ ربکم، ایسا ہے تمہارا رب اللہ، فاعبدوہ، اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، وہی دوبارہ اٹھائے گا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، نیکوکاروں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، وہ جو کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی کا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور عذاب علیم ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی رب ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو منور بنایا، وقدرہ منازل، اور ان کے رستے مقرر کر دیے، مدار مقرر کر دیے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان سکو سالوں کی اور حساب کی گنتی۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ایک دلیل پر پیدا کیا۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں اینڈ میں کتنی شدید سردی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور راتوں میں صبح میں بہت شدید سردی ہے، دوپہر کو تھوڑی دھوپ ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ہوا ہے ایسے؟ اب ظاہر ہے عام کیا جواب ہوگا، اللہ کا غضب ہے نا، ہاں موسم چینج ہو رہے ہیں۔ دراصل اس کو کہتے ہیں ایفیلیون ایونٹ۔ اس میں زمین جو ہے وہ سورج کے گرد اپنے مدار پر چلتی چلتی، ہر دفعہ جب وہ چلتی ہے تو تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہے، تو وہ چلتی چلتی تھوڑا سا فاصلے پر چلی جاتی ہے، یہ فاصلہ نارمل سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ موسم جو ہے بیئر کرنا پڑتا ہے۔ اس میں زمین جو ہے وہ تقریباً 66% ڈسٹنس پر آ جاتی ہے۔ اب لائٹ ایئر میں مجھے یاد نہیں ہے اس کا ایگزیکٹ جو ہے نمبر، لیکن 66% جو ہے وہ ڈسٹنس پر آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ موسم ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، یہ ریزن ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہو، یہ چینج آف ویدر کیوں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سائیکل چینج کرتے ہیں، یا یہ ہمارے لیے سزا ہے، یا یہ ہمارے لیے خیر ہے،
وہ بات کی بات ہے، کیونکہ ایک ہی چیز میں سے ایک کے لیے خیر ایک کے لیے شر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں 7.9 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ ترکی میں آیا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا ہوا ابھی، اور پاکستان میں آیا اور بچت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، یہ تو میں نہیں کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ علمی ریزن کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے نا علمی ریزن کیا ہے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہم کتاب نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، گھروں میں کتابوں کی جگہ نہیں ہے۔ گھر بدلتے ہیں نا لوگ تو سب سے پہلے بکس نکالتے ہیں، کسی جگہ نہیں ہے۔ جس قوم کے گھروں میں کتابوں کی جگہ نہ ہو، اس قوم کے دل و دماغ میں علم کی کیا جگہ ہوگی؟ بتائیں آپ نے کب لاسٹ کوئی بک خریدی تھی انٹینشنلی جا کر خریدی کہ میں نئی کتاب پڑھنی ہے؟ کوئی نئی کتاب آتی ہے پتہ چلتا ہے کون کون سی کتاب نہیں آئی ہے، کس موضوع پر آئی ہے؟ اول تو ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے، کوئی علمی بات نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھ بھی لی تو لے دے کے سیاست۔ حالانکہ یہ بات جو ہے محکمہ موسمیات والے شیئر کر رہے تھے، امریکہ سے سب سے پہلے یہ بات پبلش کی گئی تھی، اور بعد ازاں اور سورسز سے بھی اس کو پبلش کیا گیا، مگر ہم ایسی پبلیکیشنز کو نہیں دیکھتے، ہم ایسے جو آتی ہیں رائٹنگز ان کو نہیں دیکھتے، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا ہے، دیکھیں آپ کا رب فرما رہا ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون، میں اپنی آیتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں علم والوں کے لیے۔ تو علم کہاں ہے؟ ہم نے علم چھوڑ دیا، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دعا کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دی ہے؟ ربی زدنی علما، اے نبی دعا کیا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اپنی میراث قرار دیا، مگر ہمیں اس میراث کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہمارے زوال کا جو بڑے اسباب ہے نا، ان میں ایک بہت بڑا سبب ہے علم سے دوری۔ یہ جو پھر حکمران ہم پر نااہل مسلط ہو گئے ہیں، ہماری معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے، یہ سب تو اس کے نتیجے ہیں، اور یہ تو ذرائع ہیں ہمیں سزا دینے کے۔ اسباب میں ہم نے دین کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، ہم نے علم کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی چیز کو تو تھام کے رکھتے کہ کچھ ہم کہیں تو کسی میدان میں تو ترقی کر سکتے، مگر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو علم پر واپس آئیں، اپنے بچوں کو بک ریڈر بنائیں۔ آپ دیکھیں جب امریکہ یورپ میں لوگ نکلتے ہیں سفر پر تو وہ بکس بائی کرتے ہیں جا کر کہ بھئی سفر میں پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں فیشن ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کتاب کس لیے پڑھنی، کتاب پڑھیں منشی۔ تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے، اور علم سے محبت نہ رکھنے والی قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کا رب فرما رہا ہے میں اپنی آیتیں واضح کر رہا ہوں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور آسمان و زمین میں جو اللہ نے پیدا فرمایا اس میں، لآیات لقوم یتقون، متقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورد و راضی ہو گئے، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی پر، وطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو ایمان لائے اور نیکوکار ہو گئے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت ضرور دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بہتی ہیں ان کے نیچے ایسی نہریں جن میں وہ ایسے باغات میں رہیں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، اور وہ باغات نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ دعواہم، ان کی پکار ہوگی، فیہا، جنتوں میں، سبحانک اللہم، بے شک اللہ پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ ہوگا، دعا ہوگی، السلام علیکم، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور گفتگو کے اختتام پر وہ پکار اٹھیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے جی یہ؟ جنتوں میں جب وہ اپنے گھر، اپنے ٹھکانے، اپنی چیزیں دیکھیں گے، اتنا کچھ ملے گا انشاءاللہ ہمیں، اتنا کچھ ہوگا، اللہ ہمیں اس کے لائق کر دے کہ بے اختیار سبحان اللہ کریں گے۔ اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو محبت سے ملیں گے، السلام علیکم، دعا دیں گے، اور ڈسکشن کا آخر ہوگا اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جنتی بنا دی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کو برائی دینے میں، جس طرح کہ وہ مانگتے ہیں خیر کی بجائے برائی زیادہ، تو بہت پہلے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب بد دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ مینو ہی موت آ جائے، اللہ مینو ہی چکلا ہے،
تو وہ اللہ کہتے ہیں اگر میں بیہودہ باتیں جو ہے قبول کر لوں نا تو فیصلہ ہو جائے۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ کے بل، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ اس طرح منہ پھیر کر چل دیتا ہے گویا تکلیف جو اسے پہنچی تھی اس میں سے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں، سجاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال۔ ولقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، اور بے شک ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلی کئی امتوں کو کیونکہ وہ ظالم تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ کذالک نجزی القوم مجرمین، ہم اسی طرح مجرموں کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھیں تم کس طرح کے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ایتی بقرآن ایتی بھی قرآن غیر حاضا او بدلہ، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا پھر اس کے احکامات بدل دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہیے کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں کچھ بدلوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر آتی ہے۔ انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو مجھے بڑے دن کا عذاب ملے گا۔ قل لو شاء اللہ، کہیے اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں تمہیں کتاب پڑھ کے نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں تمہیں اس بارے میں خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ، میں ایک زمانہ تمہارے درمیان پہلے گزار چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں 40 سال تمہارے درمیان نبی نے گزارے ہیں، تو کیا انہوں نے کوئی تعلیم لی، وہ کوئی ڈبیٹر تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، مگر یکا یک چینج آئے تو تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا اس کی آیتوں کا انکار کر دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اللہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ جو اللہ کے سوا وہ جن کی عبادت یہ اللہ کے سوا کرتے ہیں، نہ انہیں نفع دیں گے نہ نقصان۔ ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اوپر سے ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہو تم مجھے اس بات کی اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو اس بات کی اطلاع دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا زمین و آسمان میں، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سفارشی نہیں بنایا۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے بنائے شریکوں سے بہت بلند ہے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ ایک ہی گروہ تھے مگر پھر اختلاف رائے کرنے لگے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب نے پہلے سے ایک بات طے نہ کر لی ہوتی، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، فیما فیہ یختلفون، اختلافات کا جو انہوں نے بھرپا کر رکھے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لولا انزل الیہ آیۃ من ربہ، کیوں ہم پر ہمارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں اتارا گیا۔ فقل انما الغیب للہ، کہیے غیب اللہ کی ملکیت ہے۔ فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی اللہ کے فیصلے کے لیے منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمت کا مزہ مصیبت پہنچ جانے کے بعد، اذا لہم مکرم فی آیاتنا، تب ان کے لیے وہ چالے چلتا ہے ہماری آیتوں کے لیے، ان کے جب ہم انسان کو خیر دیتے ہیں، آسانیاں دیتے ہیں، تو ہماری آیتوں کے خلاف تدبیر کرنے لگتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہیے اللہ کی چال زیادہ تیز ہے۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے فرشتے وہ سب چالیں لکھ رہے ہیں جو تم چل رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی و تری میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو۔ وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ لے کر چلتی ہیں تمہیں انہیں
اچھی ہوا کے ساتھ، یعنی اچھی ہواؤں کے ساتھ اچھے موسم میں. وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے سفر پر. تبھی آ جاتی ہے طوفانی ہوا. وجاءهم الموج من كل مكان، ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگتی ہیں. وظنوا انهم احيط بهم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھیر لیے گئے ہم، طوفان میں پھنس گئے ہم. دعوا اللہ مخلصین له الدین، اس وقت دین اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین، دعائیں مانگتے ہیں اللہ اگر آج تو ہم اس طوفان سے بچا لے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے. فلما انجاهم، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، انجاہم انہیں بچا لیتا ہے، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں بغیر کسی سبب کے. یا ایھا الناس، و انسانو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتوں کا وبال تمہاری جانوں پر ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے اعمال کے بارے میں. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ہے. کما ان انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے پانی اترے. فاختلط به نبات الارض، اردھی، اور ہر طرح کی نباتات زمین سے اگ آئے، مل جل جائے. مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے انسان اور جانور کھائیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور جب زمین پوری طرح رونق والی ہو جائے. وزینت، اور خوبصورت لگنے لگے. وظن اہلها، اور مالک سمجھ لے. انہم قادرون علیہا، کہ ہم یہ فصل اب کاٹ سکتے ہیں. آتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو دن یا رات کے کسی وقت میں ہمارا حکم آ جائے. فجعلناها حصیدا، ہم اسے کٹی ہوئی بنا دے. کأن لم تغن بالامس، ایسے لگے جیسے کل کوئی کھیتی تھی نہیں. بڑی عمدہ مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بیج بوتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، جب وہ کھیتی تیار ہوتی ہے، کٹنے کے لائق ہوتی ہے، تو ہمارا عذاب آئے اور سب کچھ تباہ ہو جائے. اسی طرح انسانی زندگی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پالا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، وہ کمانے کے لائق ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ پوری زندگی اسٹرگل کرتا ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، گھر بنتا ہے، اور زندگی سیٹل ہو جاتی ہے، اور تبھی موت آتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. تو ایسی ہے بس دنیا کی زندگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، اور ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھا بدلہ ہے اور اس پر اضافہ ہوگا. ولا یرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہ ان کے چہروں پر تاریکی مسلط ہوگی، نہ رسوائی ذلت. اولئک اصحاب الجنت، یہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی. جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کا بدلہ برا ہے مگر اتنا ہی ہے جتنا گناہ کمایا. وترہقہم ذلۃ، ان کے چہروں پر تاریکی مسلط ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصمین، اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلما، اور ایسے ان کے چہرے تاریک پڑ جائیں گے جیسے رات کے ایک ٹکڑے نے ان کے چہرے کو ڈھانپ لیا ہو. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آمین. ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا. مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ تم ٹھہرو اور تمہارے ساتھ تمہارے شریک بھی رکیں. فزیلنا بینہم، ہم جدائی ڈال دیں گے ان میں. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے. فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری بندگی سے غافل تھے. یعنی اول تو وہ انکار کریں گے کہ تم نے ہماری کوئی بندگی نہیں کی، یہ نیک لوگ ہوں گے نا. فار ایگزامپل میں پہلے بھی مثال دیتی ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو لے کر ہمارے ہاں بہت شرک کیا جاتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کہیں گے کہ میری کوئی پوجا ووجا نہیں تم لوگ کرتے تھے، اور اگر تم نے کی بھی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، میں تو مر گیا تھا، مجھے کیا پتا تم لوگوں نے پیچھے کیا کیا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور اسی وقت جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے پہلے کیا. وردوا الی اللہ، اور سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا سچا مالک ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، کھو جائیں گے ان سے وہ سب خدا جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں. قل من یرزقکم، کہیے کون تمہیں رزق دیتا ہے. من السماء، آسمان سے. والارض، زمین سے. امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو مالک ہے تمہاری سماعت و بصارتوں کا. ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ومن یدبر الامر، کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی. فسیقولون اللہ،
تو کفار مکہ جواب دیں گے اللہ فقل افلا تتقون، تو کہیے تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ ہے تمہارا رب ایسا حقیقی رب ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ فانا تصرفون، تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات، علی الذین فسقوا، فاسقوں پر، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہیے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اسے لوٹائے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فانا تؤفکون، کہیے اللہ ہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور وہی لوٹائے گا اسے، تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہیے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرے گا۔ افمن یہدی، کیا بھلا وہ جو رہنمائی کرے الی الحق کی، حق کی طرف، احق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ پیروی کیا جائے، ام اللہ یہدی، وہ جو راہ نہیں پاتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ رہنمائی کی جائے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اور افراد خود ہدایت مانگتے ہیں، تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ فما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کرتی اکثریت انسانوں کی مگر گمانوں کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان انہیں حق سے ذرا برابر بے نیاز نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، اور نہیں ہے یہ قرآن کہ اسے گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا کوئی اسے بھیج دے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی، وتفصیل لکتابی لا ریب فیہ، اور اس میں ہر بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں شبہ کی کوئی بات نہیں۔ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے۔ ام یقولون افتراہ، تم کیا کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے گھڑا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اوکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہو کر گھڑ سکتے ہیں پوری کتاب، تو تم ایک سورت بنا لاؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جسے بلانا چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اور کر کے لاؤ ایسا اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس کلام کو جس کا احاطہ ان کے علم نے کیا ہی نہیں، یعنی سمجھے سوچے بغیر۔ ولما یاتیہم تاویلہ، اور نہ ان کے پاس اس کا انجام کار آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے کفر کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے ان میں سے، ومن لا یؤمن بہ، اور کوئی ہے جو نہیں لاتا۔ وربک اعلم بالمفسدین، تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ وان کذبوک، اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل لی عملی ولکم عملکم، تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ انتم بریئون مما اعمل، میں تم بریو ذمہ ہوں، تم بریو ذمہ ہو میرے عمل سے، وانا بریء مما تعملون، اور میں بریو ذمہ ہوں تمہارے عمل سے۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے کوئی ہے جو بڑی توجہ سے آپ کی بات سنتا ہے، حالانکہ اس کی توجہ نہیں ہوتی، بظاہر دھیان دیتے ہیں مگر ان کی نظر کیا ہوتی تھی کہ کوئی غلطی پکڑے، کوئی فساد کی بات کرے۔ افانت تسمع الصم، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ولو کانوا لا یعقلون، حالانکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ ومنہم من ینظر الیک، کوئی آپ کو توجہ سے دیکھتا ہے۔ افانت تهدی العمی، تو کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ دیکھتے بھی نہ ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم، اور وہ دن جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، انہیں لگے گا اس دن کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کے ایک حصے میں، اور سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ وما كانوا مهتدین، وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ وإما نرینک بعد الذی، اگر ہم آپ کو بعض حصہ دکھائیں اس سزا کا، نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، تو ہمارے بس میں ہے۔ او نتوفینک، ہو سکتا ہے ہم آپ کو فوت کر دیں۔ فإلینا مرجعہم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، تو سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے، انہوں نے بھی، اور اللہ خود گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول موجود ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے مابین انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو بتاؤ۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ یہ مجھے نہیں پتا، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا
مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک زمانہ مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گی وہ مقررہ مدت، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، تو نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہیے کیا تم نے غور کیا کہ تمہارے پاس اگر آ جائے اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو کیا کریں گے وہ مجرم جو عذاب کے لیے بڑی جلدی کر رہے ہیں۔ ثم اذا وقع آمنتم به، کیا پھر جو ہی وہ واقع ہوگا تب تم ایمان لاؤ گے، یعنی عذاب آنے کے بعد ایمان لاؤ گے۔ الآن کہا جائے گا اب ایمان لائے، وقد کنتم به تستعجلون، اب تو عذاب آ گیا جس کی تمہیں بڑی جلدی تھی، عذاب کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا نا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ظالم ہے، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلہ دیے جا رہے ہو اپنی ہی کمائیوں کا۔